جی سمٹائمز ہم سب بچوں کو منع کرتے ہیں کسی چیز سے، ٹی وی سے، کسی چیز سے، وہ نیچے جاتے ہیں اور دادا دادی کے پاس بیٹھ کے ٹوائے بھی لے لیتے ہیں، جس چیزوں سے منع کیا ہے وہ وہاں سے پوری کر لیتے ہیں. تو وہ تو یہی سوچے کہ ماں اوپر ہم پہ ظلم کرتی ہے اور نیچے دادا دادی سے. دیکھیں، آپ کو اپنے گھر کے ڈائنامکس پتا ہونے چاہیے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کون کیا چیز اجازت دے دیتا ہے، کون نہیں دیتا. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ بچے پھر مینیپولیٹ بھی کرتے ہیں، یہ ان کی نیچر میں. دیکھیں نا، ہمارے ساتھ بھی یہی ہے. ہمیں جہاں سے لگتا ہے کوئی میری بات سن رہا ہے، ہم وہاں جا کے اپنی فریاد کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، یہ ہیومن نیچر ہے. تو وہ ہیومن نیچر کے مطابق کام کر رہے ہیں. آپ نے اپنے ڈائنامکس کے مطابق چیزوں کو ڈیل کرنا ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ ٹی وی دیکھنے دیتے ہیں تو آپ وہی ٹائم ان کا پڑھائی کا رکھ سکتی ہیں، اور ہفتے میں 2 دن الاؤ کر دیں. بجائے اس کے کہ وہ 8 دن ہی دیکھیں، آپ کہیں کہ 2 دن آپ بیٹھ کے دادوں کے ساتھ ٹی وی دیکھیں گے، ان کے سامنے اناؤنس کر دیں تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں. اور آپ کے باقی دن آپ کا یہ ہوم ورک ٹائم ہے، اس وقت آپ نے بیٹھ کے اپنا پڑھائی کرنی ہے ساری. اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ دادی کو بھی امپورٹنس لگے گی. نہیں تو دادی کو بھی ہماری باڈی لینگویج سے نظر آ جاتا ہے کہ ہم ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر رہے ہیں، اور وہ بھی پھر اس کے مقابلے پہ آتی ہیں. آپ کیوں؟ آپ ان کو اپنا پارٹنر بنائیں. دوسرا، ان کو بتائیں کہ دادو یہ میں نے ان کے لیے چارٹ بنایا. چارٹس بڑے افیکٹو ہوتے ہیں. آپ انہیں کو بنائیں، آپ کے دادو یہ میں نے چارٹ بنائے، جب یہ لوگ یہ کام کریں گے نا، پھر آپ ان کو ایک ٹوائے لے کے دیں گی. دادی، اب آپ نے جا کے ایک سٹار بچے کو سٹار سٹیکرز لے لے، کچھ لے لیں، آپ کے جاؤ دادوں کو دے کے آؤ، وہاں لگا لیں. دادی اب دیکھیں کیسی آپ کی ساتھی بنتی ہیں. ان کو دشمن کیوں بناتے ہیں آپ؟ ان کے ساتھ کوآپریشن کے ساتھ چلیں. اور کئی جگہوں پہ آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسئلہ آئے کہ نہیں جی میں کوئی بھی چیز نہیں کر سکتی، میں تو ان کے آگے بول ہی نہیں سکتی. تو کوئی بات نہیں، ٹی وی ان کو گھنٹے کے لیے دیکھنے دیں. آپ بھی تو 3 گھنٹے دکھا کے کھانا بھی کھلاتی ہیں. جب آپ کے دوست آتے ہیں یا کوئی اور کام ہوتا ہے تو ان کو فلمیں بھی دیکھنے کی اجازت دے دیتی ہیں، پر دادی کو آپ نے اتنا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ وہ ٹی وی دیکھتی ہے اور دکھاتی ہیں. تو آپ باقی کام صحیح کر لیں نا. آپ بچوں کی اس طریقے سے تربیت کریں کہ ان کو اوور آل سمجھ آ جائے کہ ہمیں یہ بہیویئرز نہیں رکھنے. 3 بچوں کی مینٹل لیول دیکھتے ہیں، بالکل تو صحیح. ایک رول اپلائی نہیں ہوتا. اگر ایک کے اوپر ایک رول اپلائی کرتے ہیں، دوسرے کو تھوڑا مارجن دیتے ہیں، تو آپس میں جو ہے نا جی انصاف نہیں ہو رہا، وہ فیورٹزم ہو رہی ہے. اس کو کیسے ہینڈل کیا؟ ایک ایج گروپ تو نہیں نا ہوتی بچوں کی. ایک مثلا 4 سال کا ہے، ایک 8 سال کا ہے، ایک 12 سال کا ہے. اب ان کی ڈفرنٹ ٹائمنگز ہو جائیں گے. مثلا رات کو سونے کے ٹائمنگ ڈفرنٹ ہوں گے. اب 4 سال والا نہیں سو رہا کہ جب تک آپا نہیں سوئیں گی یا بھائی نہیں سوئے گا میں نے نہیں سونا. اگین آپ چارٹس بنا لیا کریں، رولز بتا دیا کریں. آپ 4 سال والے کو بتائیں گے یس جب آپ 12 ایئرس کے ہوں گے تب آپ اتنے بجے سوئیں گے، تب تک آپ ویٹ کریں. آپ نے اس کو فون لے دیا، مجھے نہیں لیا. یونیورسٹی میں آپ کا بچہ، آپ اس کو تو لے کے دیں گے. اب ایک 6 سال کا بچہ آپ کا چھوٹا ہے، وہ مانگ رہا ہے کہ بھائی کو لے دیا، بہن کو لے دیا، مجھے بھی لے کے دیں. اب ان کی ضرورت تھی اس وقت کی. ان کو کہیں گے جی جب آپ اس ایج کے ہوں گے آپ کو بھی مل جائے گا. سمپل آپ نے پرنسپل بنا کے ان کو بتانا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہر ایج کی ریکوائرمنٹ ڈفرنٹ ہو سکتی ہے. آپ کا بڑا بچہ کہتا ہے آپ مجھے 3 گھنٹے پڑھاتی ہیں، اس کو نہیں پڑھاتی. آپ کہیں کہ جب وہ اس کلاس میں آئے گا اس کے بھی 3 گھنٹے ہوں گے. ہم لوگ خود ہی گھبرا جاتے ہیں. اسی طرح بچے، کئی دفعہ خواتین کہتی ہیں، ہمارے بچے کہتے ہیں، جو میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ آپ اپنی دفعہ تو آپ نے بہت مزے کر لیے، اب ہمیں نہیں کرنے دے رہی. تو سب کہتے ہیں بچے اس کی وجہ سے آپ کرنے تھے آپ کے ایگزیکٹلی. تب میں نے قرآن اس طرح نہیں پڑھا تھا، مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں تھی، تو اب مجھے سمجھ آ گئی ہے تو میں تو کبھی بھی نہیں آپ کو کرنے دوں گی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بجائے سے کہ ہم بچوں کو اتنا مارجن دیں کہ وہ کہیں جب میں بھی آپ کی عمر کی پہنچوں گی قرآن پڑھ کے یہ کر لوں گی. آپ کے نا تمہیں ابھی سے پڑھنا ہے. ہمارے زمانے میں اتنے درس نہیں ہوتے تھے، ہمارے زمانے میں ایسے اپرچونٹیز نہیں تھی، ہمارے زمانے میں ایسے فتنے نہیں تھے. چھوٹے بچوں کی تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، اب ہم کو سمجھ آیا، اب شعور آیا کہ اب یہ کرنا چاہیے تھا، تو وہ بچے پھر ہاتھ نہیں آتے. بالکل. تو ان کو پھر سنبھالنا بڑا مشکل. پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ جب چھوٹے بچے ہیں تب تو چلے آپ نے کنٹرول کر لیا، بڑے ہو گئے ہیں، شادیاں ہو گئی ہیں، ہونے والی ہیں، جابز کر رہے ہیں، اب ان کو کیسے کریں؟ اب وہ ٹائم گزر گیا، جب تک خود احساس ہوا کہ سمجھ آئی، اب ان بچوں کو کیسے پکڑیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں ایک بہت بڑا ہتھیار دیا ہوا ہے. ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. تہجد میں دعائیں کریں، رو رو کے دعائیں کریں، ہر نماز کے بعد دعائیں کریں. اتنی دعائیں کریں کہ آپ دیکھیں ان کا دل پگھل جائے. ہم کرتے ہیں، ہم فکر تو ہر وقت کرتے ہیں، ہر ایک کے سامنے ذکر کرتے ہیں، لیکن اس رب کے سامنے کتنا ذکر کرتے ہیں؟ کرتے رہیں. اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن نہیں کہ میں تو بہت دعا مانگتی ہوں، پتہ نہیں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا. کیوں؟ ہدایت دینا تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا، وہ تو ہمارے رب کے ہاتھ میں. اس پہ بھروسے کے ساتھ آپ ذکر کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں، آخری سانس تک ان کے لیے دعا کرتے جائیں.
کیا پتا کب وہ دعا کس طریقے سے قبول ہو جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، جیسے ہی بچہ جوان ہونا شروع ہوتا ہے آپ کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اپنے بچے سے اپنا ریلیشن شپ نہیں خراب کرنا آپ نے، یہ کی ہوتی ہے جس سے آپ بہت سے کام کروا لیتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچے سے ریلیشن شپ اسٹرانگ نہ رکھا، اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا فساد ڈال دیا بات پہ، پھر وہ بچے آپ کی بات نہیں سنتے، پھر آپ سے وہ دور ہوتے جاتے ہیں۔ بہت سی چیزوں کو آپ کو فورگو کرنا پڑے گا، آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ آپ نے ہر مسئلے کے حل پہ سوچنا ہے اس سے ریلیشن شپ ٹھیک ہوگا خراب ہوگا، یا ہم ان کو خراب کر دیتے ہیں، رویہ اچھا ہوتا ہے تو خراب نہیں کرنا، لیکن اس سے کام صحیح کروانا ہے اور ان کو فوکس دینا ہے۔ اور اس کے لیے پتہ ہے ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آسان کام ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ میں نے اب جب سے ہم نے کلاسز اسٹارٹ کی ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو عورتیں دین کی طرف آ جاتی ہیں ان کے بچوں سے اکثر کمپلین ہوتی ہیں کہ مطلب ان کی بچوں کی تربیت سے وہ بہت زیادہ لاپرواہ ہو جاتی ہیں یا وہ پراپر کرتی نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ جو دین کی طرف آ جاتی ہیں ان کے بچوں میں یہ زیادہ کمپلین نظر آتی ہے؟ اچھا دیکھیں، دین پہ آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اسکل آ جائے، ٹھیک ہے؟ مثلا آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ غصہ حرام ہے؟ سب کو پتا ہے، پکی بات ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ میں سے کتنے لوگ کہیں گے کہ میں بے بس ہوں، مجھ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا؟ یہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک عورت نے قرآن تو پڑھ لیا لیکن اس کو ڈسپلن ٹیکنیکس نہیں آتی، اس کو اپنا غصہ کنٹرول کرنا نہیں آتا، اس کو صبر کرنے کے طریقے نہیں آتے۔ یہ پتا ہے صبر کرنا ہے تو وہ پھر آخر میں فرسٹریٹ ہو کے مار دھاڑ اسی طرح سے کر رہی ہوتی ہے، اسی لیے پھر اس کا نہیں ٹھیک ہوتا مسئلہ۔ تو میں جی جس طرح جب ہم نماز کی ہیبٹ بچوں میں بلڈ کر لیتے ہیں تو از اٹ نیسسری کہ آپ 7، کیونکہ دیکھیں شروع میں ہم تھوڑی کہتے ہیں چلو 2 نفل 2 پڑھ لو یا اس طرح، لیکن پھر وہ بچے میں ہیبٹ تو نہیں ڈیولپ ہو جاتی بڑی ایج تک کہ بھائی 2 ہی پڑھنے کو 2 پڑھیں، دیکھیں بھی پڑھ لو میں 2 ہی پڑھوں کہ ہر ایک کے، جیسے میں نے کہا نا، فیملی ڈائنامکس اپنے ہوتے ہیں، ہر بچے کا مزاج اپنا ہوتا ہے۔ کوئی بچہ آپ کا ایسا ہے 7 سال پہ آپ نے نماز شروع کروائی اور اس نے پوری پڑھنی شروع کر دی، تو پڑھنے دیں۔ آپ کیوں کہتی ہیں اس بچے کو اتنی جلدی کیوں کروائیں؟ اور کوئی بچہ ایسا ہے جس کو آپ کو لگتا ہے اکھڑنے والا ہے، تو اب آپ کیا کریں، اس کو تھوڑے سے شروع کروائیں، لیکن تھوڑے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے۔ مثلا مغرب کی 3 فرض تو پورے ہی پڑھائیں نا، اب 2 تو نہ پڑھائیں، اور 4 رکعت میں کیا مشکل ہے؟ ہم بچوں کو نا لانگ ٹرم ویژن نہیں دیتے کہ میں تمہیں یہاں سے وہاں لے جانا چاہ رہی ہوں۔ اب آپ اس کو اگر بتائیں کہ 3 مہینے اتنا پڑھنا ہے، 3 مہینے کے بعد اب اتنا ہو جائے گا، پھر اس کے 4 مہینے بعد اتنا ہو جائے گا، تو پھر بچے میں خود بخود وہ ایک مزاج آ جاتا ہے۔ آپ پوچھ لیں لاسٹ سوال۔ بولنگ سے ریلیٹڈ میرا سوال ہے کہ جی کچھ سیم ایج گروپ میں کچھ بچے ہوتے ہیں جو انوسینٹ، کچھ ہوتے ہیں تھوڑے شارپ ہوتے ہیں۔ جی، جو انوسینٹ والے ہوتے ہیں انہیں جب بلی کیا جا رہا تو اس چیز کو کیسے بچایا جائے؟ یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے جو اپنے بچوں کو نا اخلاق کی بہت اچھی چیزیں سکھاتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں ہم نے غصہ نہیں کرنا، ہم نے شیئر کرنا ہے، ہم نے کسی سے لڑنا نہیں ہے، ہم نے بیڈ لینگویج نہیں یوز کرنی۔ اب آپ نے تو اپنے بچے کو یہ چیز سکھا دی، لیکن سوسائٹی میں بہت سے بچے ایسے ہیں جو یہ کام نہیں کر رہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، ایسے بچوں کو اوور پاور کر لیتے ہیں، ان کو بلی کرتے ہیں۔ اب بات یہ کہ اس میں بھی نا آپ کو ریئلسٹک طریقے سے بات سکھانی چاہیے۔ مثلا اگر آپ بچے کو سکھا رہے ہیں کہ ہمیں ہر چیز شیئر کرنی ہے، تو آپ مجھے بتائیے کیا آپ ہر چیز شیئر کرتی ہیں؟ کل رات کو جوڑا لیا ہے، کوئی مانگنے آئے گا اس کو دے دیں گی، پہن لو۔ کیا آپ اپنا 5 تولے والا سیٹ شیئر کرتی ہیں؟ نہیں۔ ہم کون سی چیزیں شیئر کرتے ہیں؟ جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بچے کو ہم نے کہا ہے کہ تم نے A to Z ہر چیز شیئر کرنی ہے۔ آپ بچے کو سکھائیں گے جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ باہر رکھیں، جو نہیں شیئر کرنا چاہتے وہ اپنے پاس پہلے سے سنبھال کے رکھ لیں، تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہمارے پاس چوائس ہے۔ ہاں، اس میں آپ ان کو خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں دینا، اور وہ جو لن تنالوا البر والا کانسیپٹ ہے، کبھی کبھی اپنی بہت پسندیدہ چیز بھی دینا، وہ بھی سکھائیں گے، وہ مزاج بھی پیدا کریں گے۔ اسی طرح آپ بچوں کو بتائیں گے کہ غصہ نہیں کرنا، لیکن اگر کوئی ظالم بن رہا ہو تو اس کا ہاتھ بھی روکنا ہے۔ آپ ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سکھائیں گے کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرنی، لیکن کہیں زیادتی ہو رہی ہو تو کیا کرنا ہے، صحیح بات کے لیے آواز اٹھانی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر تم کوئی برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو
زبان سے برا جانو, اور اگر زبان سے نہیں کر سکتے تو دل میں تو اس کو برا جانو, اور اس کو ایمان کا کمزور ترین درجہ بتایا گیا ہے. آپ اس کو بتائیں گے اگر کوئی تمہیں مارنے کے لیے آتا ہے تو تم نے لڑنا نہیں ہے, لیکن اس کا ہاتھ کیسے روکنا ہے وہ طریقے سکھائیں گے. اگر ایک شخص آپ کے سامنے بیڈ لینگویج یوز کر رہا ہے, آپ نے بیڈ ورڈ نہیں بولنا, آپ کو غصہ آ رہا ہے, لیکن آپ نے اس کو کیسے بتانا ہے کہ یو ور رانگ. آپ نے ان کو بلی سے ڈیل کرنے کا طریقہ ڈیفینیٹلی سکھانا ہے. کہیں پہ موو آؤٹ ہو جاؤ, کہیں پہ ٹیچر کو بتاؤ, کہیں پہ مجھے آ کے پوچھو کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. بچہ بتا سکے, اپنی اوپینین کو وائس کر سکے کہ آپ پلیز مجھے ہاتھ نہیں لگائیں, مجھے ٹچ نہیں کریں. اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو آئی کین گو ٹو دا ٹیچر اینڈ آئی کال ان مائی پیرنٹ. لیکن ایک تمیز کے دائرے میں وہ اپنی بات پوری کرے گا.